اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے، مختلف معاملات طے پا رہے تھے۔ ناگہاں ایک خوش روح نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے، فریاد کی، اے امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیں، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں، ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکے ہو، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت ادب سے واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا، مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے، میں نے تیش میں آ کر ایک پتھر کھینچ کر مارا جس سے وہ ضعیف مر گیا۔ تیش کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے عزیز جان اونٹ کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی، جو کہ اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تجھے اعتراف ہے، لہٰذا اب قصاص کا عمل لازمی ہے اور اس کے عوض تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے شریعت کا حکم اور امام کا فتویٰ ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا؟ میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے والد محترم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا، وہ بالغ ہو تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ذرا غور فرمایا، پھر سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، اچھا، تمہاری ضمانت کون دیتا ہے؟ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے واپس آ جائے گا۔ فاروق اعظم کے ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا۔ حاضرین مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں ابوذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں، یہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی، چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی ضمانت ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، وہ دونوں مدعی بھی آئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمایا اور وقت مقرر پر مجرم کی انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا، ابوذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا، وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنبھل بیٹھے تھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا، ابوذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ مقاضی ہوگی۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی، بعض آب دیدہ، بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان نوعمر مدعیوں سے کہنا شروع کر دیا، تم خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا، ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار نہ ہوا، مگر اس حالت میں کہ پسینہ میں شرابور تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اپنے بچوں کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب جو خدا رسول کا حکم اور بجا لائے میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہیں تھا یہ شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، مگر
اس سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنا لیا۔ مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا۔ اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا، میں حضرت ابو ذر کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اگر نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا، مگر ایک مسلمان اپنے عہد اور وعدے کو ضرور نبھاتا ہے۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایک معمولی جوش سا پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان 9 عمر مدعیوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے چمکنے لگا اور فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ ان دونوں نے عرض کیا، حضور اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ کچھ لیں گے۔ الغرض اس عجیب و غریب وفائے عہد کا واقعہ اس مسرت و شادمانی پر ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام اور نیک سلوک فرمانے والے اور اپنے عہد کے پکے اور پورا کرنے والے تھے۔ جان دینے کا سوال تھا، مگر کیا مجال کہ جان بچانے کے لیے عہد کو توڑ دیتے۔ چنانچہ اپنے وعدوں کے مطابق پہنچ گئے۔ ایک وہ بھی پکے اور عہد کے سچے مسلمان تھے، اور ایک آج کل کے مسلمان بھی ہیں جن کے وعدہ کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ہو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔